سوا سیر سڑک کے کنارے کباڑیے کی ایک بڑی سی دکان دور سے ہی نظر آ جاتی تھی۔ لوگ یہاں اپنی استعمال شدہ معمولی خرابی والی مختلف چیزیں اونے پونے بیچ دیا کرتے تھے۔ حمید خان ان چیزوں کی مرمت اور پالش وغیرہ کر کے مناسب داموں میں دوبارہ بیچ دیا کرتا تھا اور اس کا کام بڑی خوبی سے چل رہا تھا۔ دکان کئی حصوں پر مشتمل تھی۔ ایک حصہ فرنیچر کے لیے مخصوص تھا، ایک جگہ الیکٹرانک کا سامان رکھا تھا، ایک کونے میں ہر سائز کی سائیکلیں کھڑی تھیں، ایک طرف پرانی کتابیں سلیقے سے رکھی ہوئی تھیں۔ اس دن موسم خاصا گرم تھا۔ دوپہر کے 12 بج رہے تھے۔ جواد خلیل کی دکان کے اوپر لگے اس بورڈ کو دیکھ رہا تھا جس پر بڑے بڑے حروف میں لکھا تھا ہر مال سستا۔ جواد کو اس علاقے میں آئے کچھ ہی دن ہوئے تھے۔ اس کی شخصیت پراسرار سی تھی۔ اس نے سر کے لمبے لمبے بالوں کو پیچھے جمع کر کے ربڑ سے چٹیا کی شکل میں باندھ لیے تھے۔ آنکھوں پر کالا چشمہ لگا ہوا تھا۔ مونچھیں اس انداز کی تھیں جیسے گھڑی میں 8:20 کا وقت ہوتا ہے۔ ایک ہاتھ میں سگریٹ کا پیکٹ تھا۔ اس نے موٹر سائیکل ایک طرف کھڑی کی اور دکان کے اندر داخل ہو گیا۔ دکان کے آخری حصے میں ایک کیبن سا بنا ہوا تھا جس میں ایک بڑی سی کھڑکی تھی جہاں سے ہر آنے والے پر نظر رکھی جا سکتی تھی۔ کیبن میں میز کے پیچھے ایک ادھیڑ عمر شخص ایک وال کلاک ہاتھ میں لیے اس کا معائنہ کر رہا تھا۔ اس کے سر کے بال تقریباً آدھے سفید ہو چکے تھے۔ زیادہ پان کھانے کی وجہ سے اس کے دانتوں کا اصل رنگ غائب ہو چکا تھا۔ یہ حمید خان کباڑیا تھا۔ گاہک کو قریب آتا دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جی جناب، حکم؟ بس یوں ہی دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ یہاں کیا کیا چیزیں دستیاب ہیں۔ جواد بے پرواہی سے بولا۔ کوئی خاص چیز آپ کے ذہن میں ہے؟ ہاں، کلر ٹی وی۔ اچھا آئیے۔ حمید خان اس حصے کی طرف بڑھا جہاں ٹی وی، کمپیوٹر، سی ڈی پلیئر وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ وہ پھر بولا، 2 کلر ٹی وی بہت اچھی حالت میں موجود ہیں، ان میں سے ایک آپ کو یقیناً پسند آئے گا۔ جواد نے اسے روکتے ہوئے کہا، مجھے ٹی وی خریدنا نہیں، بیچنا ہے۔ ہاں ضرور آئیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ واپس اپنی میز تک پہنچ گیا۔ کیا یہاں نقد ادائیگی ہوتی ہے؟ جی ہاں۔ آپ کے پاس ٹی وی کون سا ہے؟ میرے پاس 19 انچ کلر ٹی وی باہر کا بنا ہوا ہے، اسی سال کا ماڈل ہے اور کوئی خرابی بھی نہیں ہے۔ جواد نے تفصیل بتائی۔ پھر کیوں بیچنا چاہتے ہیں؟ مجھے رقم کی شدید ضرورت ہے۔ حمید خان نے پہلی بار اسے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ ٹی وی آپ کا اپنا ہی ہے نا؟ جواد نے بھی اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ ہاں، میرا ہی ہے، مگر آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟
حمید خان نے وضاحت کی، کبھی کبھی لوگ میرے پاس ایسی چیزیں بھی لے آتے ہیں جو ان کی نہیں ہوتی، اس لیے بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ ٹی وی آپ ساتھ لائے ہیں؟ جواد نے ایک سگریٹ سلگائی اور بولا، نہیں، اگر آپ رات دیر تک دکان کھولیں تو میں ٹی وی پہنچا دوں گا۔ رات میں کیوں، اسی وقت کیوں نہیں لائے؟ دراصل میں پہلے یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اس کی قیمت کیا ملے گی۔ حمید خان معنی خیز انداز میں مسکرایا، پھر دوستانہ لہجے میں بولا، اور غالباً تم یہ بھی چاہتے ہو کہ دن کی روشنی میں ٹی وی لیتے ہوئے کوئی تمہیں دیکھ کر۔ اس نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ جواد نے سگریٹ کا ایک کش لگایا اور بے تکلفی سے بولا، میں تمہارا مطلب سمجھ گیا ہوں، اور میں مانتا ہوں کہ ٹی وی میرا نہیں ہے۔ حمید خان میز کے پیچھے کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے بولا، مجھے تو پہلے ہی شبہ تھا، لیکن تم نے یہ کیسے جان لیا کہ میں چوری کی چیزیں خریدتا ہوں؟ جواد اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، یہ بات تو علاقے کے سب لوگوں کو معلوم ہے۔ جواد نے اندھیرے میں تیر چھوڑا تھا۔ حمید خان فوراً بولا، کسی شریف دکاندار کے بارے میں ایسی باتیں کرنا مناسب نہیں ہوتی، اور میں تو تمہیں جانتا تک نہیں ہوں۔ جواد نے اس کی بات کا کوئی اثر نہیں لیا۔ ہاں، میں یہاں حال ہی میں آیا ہوں اور تم سے پہلی مرتبہ سودا کرنا چاہتا ہوں۔ حمید خان جیب میں ٹٹول کر پان نکالا اور منہ میں رکھتے ہوئے بولا، اچھا، کیا ٹی وی سیٹ ایک ہی ہے؟ ابھی تو صرف ایک ہی ہے، لیکن زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری چیزیں بھی لا سکتا ہوں۔ مگر پہلے یہ بتاؤ کہ ٹی وی کے کتنے پیسے ملیں گے؟ 2000۔ کیا؟ جواد نے برا سا منہ بنایا، تمہیں معلوم ہے کہ اس کی اصل قیمت کیا ہے؟ سیٹ بالکل نیا ہے اور… حمید خان نے اس کی بات کاٹ دی، مجھے سب معلوم ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم کتنا ہی نیا مال لے آؤ، وہ سیکنڈ ہینڈ ہی کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑے سے فائدے کے لیے ایک بڑا خطرہ بھی مول لینا پڑتا ہے۔ تمہیں اتنے پیسے دے رہا ہوں، اسی کو کافی سمجھو۔ مجھ جیسے عمدہ مال کا انتظام کرنے کے لیے یہ رقم بہت کم ہے۔ میں تمہارے لیے مال کا ڈھیر لگا دوں گا۔ تم مال کا ڈھیر لگا دو گے؟ کیا مطلب؟ جو چیزیں میں لاؤں گا وہ تقریباً نئی ہوں گی، بس شرط یہ ہے کہ تم مجھے مناسب معاوضہ دو گے۔ چیزیں تعداد میں بھی زیادہ ہوں گی۔ حمید خان نے پان کی پیک ایک ڈبے میں تھوک دی۔ مثلاً کتنی؟ 50 کمپیوٹر جو ابھی استعمال بھی نہیں ہوئے ہوں گے۔ حمید خان کو سخت حیرت ہوئی، سب کے سب ایک ہی وقت میں؟ ہاں، اور اتنے ہی وی سی ڈی پلیئر، کلر ٹی وی اور عام استعمال کی دوسری بہت سی چیزیں بالکل نہیں۔ یہ سب کیسے لاؤ گے؟ کیا بڑی بڑی دکانوں میں ڈاکہ ڈالتے ہو؟ اس سے تمہارا کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ میں مال کہاں سے لاؤں گا۔ معاوضے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حمید خان نے ٹالنے والے انداز میں کہا، سوچوں گا۔ آج رات ٹی وی لے آؤ،
پھر کوئی فیصلہ کروں گا۔ رات کو کس وقت آؤ گے؟ 12 بجے۔ گلی کے پیچھے ایک دروازہ ہے، اسی طرف سے آنا۔ ٹھیک ہے، یہ کہتا ہوا جواد دکان سے باہر نکل گیا۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق کباڑ خانے کے پچھلے دروازے پر پہنچ کر جواد نے دستک دی۔ جلد ہی دروازہ کھلا۔ حمید خان نے لائٹ جلائی اور کہا، ٹی وی لا کر یہاں رکھ دو۔ جواد نے اس کی بتائی ہوئی جگہ پر ٹی وی رکھ دیا تو حمید خان روشنی میں اس کا جائزہ لینے لگا۔ لگتا تو نیا ہی ہے۔ جواد نے رات کو بھی کالا چشمہ لگا رکھا تھا۔ وہ بولا، پلگ لگا کر اچھی طرح تسلی کر لو۔ نہیں، مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ وہ دونوں چلتے ہوئے اسی کیبن نما جگہ پر آ گئے جہاں ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ حمید خان نے چابی سے میز کی دروازہ کھولی اور رقم نکال کر جواد کی طرف بڑھا دی۔ یہ لو، سیٹ کی قیمت وہی 2000 روپے۔ اس کا مطلب ہے تم مزید سامان نہیں لینا چاہتے؟ چوری کے مال کا اس سے اچھا معاوضہ کوئی نہیں دے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ کام اب ختم کرنے والا ہوں۔ کیوں ختم کرنے والے ہو؟ میں تو تمہارا مالی حالات بدل دیتا۔ وہ تو تم اب بھی بدل سکتے ہو۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ تم اس وقت جہاں کھڑے ہو یہ پولیس کا آپریشن پوائنٹ ہے۔ جواد کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ بڑی مشکل سے بولا، کیا اس دکان کو پولیس چلا رہی ہے؟ ہاں، اور میں پولیس کا ہی آدمی ہوں۔ حمید خان نے جیب سے کارڈ نکال کر اسے دکھایا۔ میرا کام ڈاکے اور چوری کی وارداتوں کا پتہ لگانا ہے۔ میں کئی چوروں کو پکڑوا چکا ہوں۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں چوری کا مال بیچنے آیا ہوں؟ حمید خان نے میز کی دراز میں سے ایک چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر نکال کر ایک جھلک دکھائی۔ اس میں وہ ساری گفتگو محفوظ ہے جو پہلے دن ہوئی تھی۔ اور وہ دیکھو، اس نے ایک کونے میں لگے چھوٹے سے کیمرے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کیمرہ سرسری طور پر دیکھنے سے نظر بھی نہیں آتا۔ اس میں تمہاری تصویریں بھی موجود ہیں۔ تم پوری طرح میری مٹھی میں ہو، لیکن تم چاہتے ہو میں تم سے ایک معاہدہ کر سکتا ہوں۔ کیسا معاہدہ؟ کچھ دنوں بعد میں ریٹائر ہو رہا ہوں۔ میری جگہ یہاں کوئی اور آ جائے گا۔ اس کے بعد مجھے معمولی پنشن پر گزارا کرنا پڑے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم جیل کی سختیوں سے بچ جاؤ۔ صرف 50,000 روپے میں تمہارے خلاف سارے ثبوت ضائع کر دیے جائیں گے۔ اب تم فیصلہ کر لو کہ رقم دینی ہے یا جیل جانا ہے۔ جواد صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ ساری باتیں اس لیے بڑی حیرت انگیز تھیں۔ وہ بولا، اس سے مجھے پولیس نے کبھی اس طرح نہیں گھیرا۔ یہ پہلا موقع ہے۔ کام کی بات کرو، معاہدہ کرتے ہو یا نہیں؟ نہیں؟ کہیں تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے؟ تمہیں اندازہ ہے کہ انکار تمہارے لیے کس قدر تکلیف دہ ہو سکتا ہے؟ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ تم سے کوئی فائدہ پہنچنے کی امید نہیں ہے۔ یہ فائدہ کم ہے کہ تم جیل جانے کے بجائے آزادی سے اپنا کام جاری رکھ سکو گے۔ میرا تعلق پولیس سے ہے، جبکہ تم ایک چور ہو۔ میں ایک
بٹن دباؤں گا تو چند منٹ میں پولیس موبائل یہاں موجود ہوگی۔ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ تم دکان میں چوری کی نیت سے داخل ہوئے تھے۔ جواد نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہاری یہ ساری خوش فہمیاں میری ایک ہی ٹھوکر سے پاش پاش ہو جائیں گی۔ کیا کہا؟ میری سمجھ نہیں آئی۔ حمید خان الجھن سے زدہ لہجے میں بولا۔ جواد جھکتے ہوئے حمید خان کی ذرا قریب آیا اور بولا، میں کوئی چور نہیں ہوں۔ حمید خان کے منہ سے قہقہ ابل پڑا۔ چور نہیں ہو تو کیا کوئی وزیر ہو؟ میرا تعلق پولیس کی خصوصی تحقیقاتی ایجنسی سے ہے۔ تمہارے خلاف شکایات تھی کہ تم چوروں کو پکڑنے کے بجائے ان سے پیسے لیتے ہو۔ تمہیں پکڑنے کے لیے میں چور کے روپ میں یہاں آیا تھا اور میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ حمید خان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ کھڑا ہوا اور ہمت کر کے بولا، تم میرے خلاف کچھ ثابت نہیں کر سکتے۔ میں نے لین دین کا کوئی ثبوت نہیں چھوڑا ہے۔ ثبوت میری جیب میں ہے۔ جواد نے اپنی جیب میں لگے پین کی طرف اشارہ کیا۔ یہ پین دراصل ایک مائکرو فون ہے جس کا تعلق جیب میں رکھے ایک ننھے سے ٹیپ ریکارڈر سے ہے۔ حمید اپنی کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ اس کو ہار ماننی پڑی۔